بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. گڈ آفٹر نون. میں ٹھیک ہوں. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے سب کو اور سلائڈ شو ہو رہی ہے سب کو؟ اوکے ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کمیونیکیشن ود چلڈرن اینڈ فیملیز. ٹھیک ہے جی. ہم پیریڈس پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے زیادہ تر ہمارا جو انکاؤنٹر ہے، جو ہمارا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے، وہ چلڈرن کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو ہے اب ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایٹ دا اینڈ آف سیشن دا لرنر ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ what is the purpose of communication with children and families. ٹھیک ہے جی. چلڈرن کے ساتھ اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے، تو اس کا کیا پرپز ہے، کیوں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، وہ دیکھیں گے. دین کمیونیکیشن ود چلڈرن اکارڈنگ ٹو دیئر ایج ڈفرینسز. ڈفرینٹ ایج کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. کچھ کمیونیکیشن گائیڈ لائنز اس میں آئیں گی، وہ ہم دیکھیں گے. اور ایٹ دا ہے جی نرسز گائیڈ لائن وائل کمیونیکیٹنگ ود چلڈرن اینڈ دیئر فیملیز. ایز اے نرس جو ہے آپ کو کن چیزوں پہ جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم دیکھیں گے. آمنہ آ رہی ہے آواز آپ کو؟ وعلیکم السلام جی. جن اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس لاسٹ لیکچر میں ہو گئی ہے ان کی ہو گئی ہے، اب اس لیکچر میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ جو ہے اٹینٹیولی لیکچر لیا کریں اور ٹائم سے آن لائن ہوا کریں. چلے جی پرپز دیکھتے ہیں. سم ٹائم اٹ از جسٹ اباؤٹ ٹاکنگ ٹو اینڈ انٹریکٹنگ ود چلڈرن. ٹھیک ہے جی. اس کا کوئی خاص پرپز نہیں ہے، بس یہ مین پرپز ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور ان سے بات چیت کرنی ہے. دین ہے جی اسٹیبلشنگ تھراپیوٹک ریلیشن شپ. تھراپیوٹک ریلیشن شپ مجھے زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ F1 میں پڑھ چکے ہیں. تو ایسا ریلیشن شپ جو کہ پیشنٹ کی کیئر کے حوالے سے ہوگا اس کو ہم تھراپیوٹک کہتے ہیں، جس میں میڈیکل مینجمنٹ، نرسنگ کیئر وغیرہ ساری آ جاتی ہیں. تو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جو ہے کمیونیکیٹ کریں گے. اس کے علاوہ سپورٹنگ چلڈرن کو سپورٹ کرنے کے لیے. چلڈرن جو ہیں ہم نے کنونشن اور رائٹ میں دیکھا تھا کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لے پاتے، ان کو اتنا نالج نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو پھر نرس نے ایز اے ایڈوکیٹ جو ہے ان کے بہاف پہ بات کرنی ہوتی ہے، تو پھر اس لیے بھی کمیونیکیشن ضروری ہے. اس کے علاوہ لفٹنگ اینڈ گیونگ انفارمیشن، گیونگ اینڈ سینڈنگ انفارمیشن. ٹھیک ہے جو اس کے لیے ضروری ہے پیشنٹ سے جو ہے انفارمیشن لینے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے. اور اس کے علاوہ ان کی فیملیز جو ہوں گی ان کو بھی گائیڈ لائن دینے کے لیے اور ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے. دین ہے جی ایکسپلیننگ پروسیجر. جو بھی میڈیکل پروسیجر ہم کر رہے ہوں گے، ہم نے آئی وی لائن پاس کرنی ہے، این جی فیڈ کرانی ہے، بیبی کو باتھنگ کرانی ہے، کوئی بھی بچوں سے ریلیٹڈ اگر ہمیں کوئی پیشنٹ کیئر سے ریلیٹڈ پروسیجر کرنا ہے، ایون بریسٹ فیڈنگ وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. جب مدر کو یا نیو بورن کیئر کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کمیونیکیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی لسننگ ٹو واٹ دے وانٹ ٹو ٹیل اس. اور ہم نے لسن کرنا ہے کہ وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا کن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے، کیا وہ چاہتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی کیا ہے پیشنٹس کی، بچوں کی، یا اس کی مدر جو ہے وہ کیا فیل کر رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گے. لاسٹ پہ ہے جو obtaining انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ دے آر فیلنگ ٹو ہیلپ ود ڈائگنوسس. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں جب ہم انفارمیشن جب وہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم انفارمیشن لیتے ہیں ڈائگنوسس کے بارے میں، تو اس میں بھی بہت زیادہ کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کچھ پرپزز ہیں. اچھا جی. کچھ جرنل میئرز ہیں، جرنل گائیڈ لائنس ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں. جرنل میئرز کنسیڈرنگ ڈیورنگ کمیونیکیشن. اس میں ہے جی کچھ یہ جنرل گائیڈ لائن ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ نے کسی بچے سے بات کرنی ہے
تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے. سب سے پہلے ہے جی بی اویئر آف چلڈرنز انابلٹی ٹو کمیونیکیٹ وربلی. ٹھیک ہے. بیکاز آف ڈسیبلٹیز, developmental delays اور traumatic scenarios and adjust your approach to meet their needs. سب سے پہلے آپ نے ان کی جو ہے کمیونیکیشن کی جو انابلٹی ہے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا ہے. کیا ہے کہ بچے جو ہے پراپر کمیونیکیشن کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے, ان کو کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے, یا ان کو جو ہے کچھ بچے جو ہیں وہ دیر سے بولنا اسٹارٹ کرتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز میں آ جاتا ہے, کچھ میں کوئی ٹرامیٹک سینیریوز ہو جاتے ہیں, یا پھر ان کی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ لرننگ نہیں ہوئی ہوتی پراپر, تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی کمیونیکیشن کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی چلڈرن میں چینج دیئر اسٹائل آف انٹریکشن being passive or active which the nurse needs to be aware of when communicating. اس لیے جو بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی نیو لرننگ میں ہوتے ہیں, اس لیے وہ اپنا کمیونیکیشن اسٹائل جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں. پیسیو وائز بھی ہو سکتے ہیں, ایکٹیو وائز بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے پھر جو ہے ان کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے اب وہ کس سینٹینس میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دین ہے اڈاپٹنگ دا سولر اپروچ. سولر میں ہے جی فیس پیپل اسکوئرلی, پیپل اسکوئرلی. ٹھیک ہے جی. آپ نے پراپر جو ہے ان کا فیس ٹو فیس آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے, اوپن باڈی ہونا چاہیے, اور سے ہے جی اوپن باڈی شیپ ہونی چاہیے, ریلیکسڈ باڈی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ نے اور قسم کا پوسچر نہیں بنانا بچوں کے سامنے. ایل سے ہے جو لین فارورڈ سلائٹلی, تھوڑا سا لین کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے اس کو پلیزنٹ لگیں, آپ جو ہے اپنا ایک جو ہے کانفیڈنس اس کو شو کرائیں. دین ای سے آئی کانٹیکٹ ہے, اور آر سے ہے جی ریلیکس. ٹھیک ہے جی. ریلیکس ہے. آپ نے سولر اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے جب بھی آپ نے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ہے جی بی پریپیئر ٹو کم ڈاؤن ٹو دا چائلڈ لیول. چائلڈ کے لیول پہ آ کے آپ نے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل سٹنگ آن دا فلور وین کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ود دیم. ٹھیک ہے جی. اگر چائلڈ بیڈ پہ ہے تو آپ چیئر پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیول پہ آ کے بات کریں. اگر وہ فلور پہ ہے تو آپ نے بھی اس کے فلور پہ جا کے ہی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹینس زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیول جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کمیونیکیشن کرنی ہے آن دا چائلڈ لیول, ٹھیک ہے جی, اس کے لیول پہ آ کے کرنا ہے. دین ہے جی یوز ڈفرنٹ اپروچز سچ ایز پلے, ہیومر اور ڈرائنگ ٹو انگیج ود چلڈرن. آپ ڈفرنٹ قسم کے اپروچز یوز کر سکتے ہیں آپ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. جیسے آپ اس کے ساتھ پلے کریں, اور اس کو ڈرائنگ میں ہیلپ آؤٹ کریں, اور اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو ہے اپنا کمیونیکیشن جو پیٹرن ہے اس کو پراپرلی اسٹارٹ کریں. اچھا جی. اب وہ تو چلڈرن کے ساتھ کچھ گائڈ لائنس تھی, اب کچھ گائڈ لائن ہیں کمیونیکیٹنگ ود دا فیملی. فیملی کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کیا گائڈ لائن ہونی چاہیے. اس میں آ جاتا ہے جی encourage parents to talk openly regarding their concern. ٹھیک ہے. اپنے کنسرنس کے بارے میں نا آپ پیرنٹس کو کہیں گے کہ وہ اوپنلی ٹاک کریں کہ ان کو کیا کیا پرابلمس ہیں, ان کے بچوں کو کیا کیا پرابلم ہے, وہ کس طرح کی جو ہے میڈیکل اپروچ چاہ رہے ہیں, کس طرح کا ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں. آپ ان کو اوپنلی ان کو انکریج کریں گے. ٹھیک ہے جی. دین ہے یوز اوپن اینڈڈ کویسچن. اوپن اینڈڈ کویسچن آپ نے یوز کرنے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور پراپر جو ہے وہ کمیونیکیشن جو ہے پیٹرن جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. پھر ہے جی یوز کیئرفل نان ججمنٹل اسٹیٹمنٹ. آپ نے کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا ان کے ساتھ, کیئرفل ہونا ہے, اور نان ججمنٹل اسٹیٹمنٹس یوز نہیں کرنے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہے مین میں پریفر فوکس آن کوگنیٹو پرابلم سالونگ ٹاک. جتنے بھی جینٹس ہوں گے فیملی ممبر میں, اگر کوئی پیرنٹ ہے, کوئی بردر ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ کیا کرے گا, زیادہ تر پرابلم سالونگ جو ٹاک ہے اس پہ فوکس کرے. وہ کہیں گے کہ اچھا جی ہمارے بچے کو اب یہ بیماری ہو گئی ہے, یہ پرابلم ہو گئی ہے, تو اب اس کا کیا سولوشن نکل سکتا ہے, اب یہ کس طرح سے ٹریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ تر اس پہ فوکس کریں گے. لیکن جو فیمیل ہے, فیمیلز میں پریفر فوکس آن دا پروسیس rather than the outcome. وہ آؤٹ کم کی بجائے پروسیس پہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں کہ اچھا میرے بچے کو یہ پروسیجر کریں گے, اتنی تکلیف ہوگی, اتنی پریشانی ہوگی, میرے بچے کو اتنا جو ہے وہ ہرٹ ہوگا. تو وہ پروسیس پہ جو ہے وہ زیادہ تر فوکس کر رہی ہوتی ہیں. مائیں جو ہیں وہ زیادہ تر ایسے بھی اٹیچ ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, تو وہ پریشانی میں بچوں کو دیکھ بھی نہیں پاتی ہیں. تھوڑے سے بھی اگر ان کو کوئی پروسیجر ہو رہا ہے, اگر ان کو پینفل ہے, ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم آئی وی لائن پاس کرتے ہوئے بھی مدر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے کو اتنی بار پریک کیا جا رہا ہے, وہ اتنا چیخو پکار کر رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں وہ نوٹ کرتی ہیں. پھر دین ہے جی بی اویئر اینڈ کانسیڈرنٹ آف جنرل جنریشنل ڈفرینسز.
اب جنریشنل ڈفرینسز بھی آ سکتے ہیں. انکارپوریٹ ایکٹیو لسننگ اسکلس, ٹھیک ہے جی, آپ میں پراپر لسننگ اسکلس ہونے چاہیے تاکہ آپ جو ہے فیملی جو کمیونیکیٹ کر رہی ہے آپ فیملی کو بھی پراپرلی لسن کر پائیں. دین ہے جی بی اویئر اینڈ کانسنٹریٹ آف کلچرل ڈفرینسز. کلچرل ڈفرینسز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب بھی آپ نے فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کو اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر سے ہیں تو وہ ڈفرینٹ چیزوں اپروچز کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو آپ نے اس کے اکارڈنگ ٹو کلچر جو ہے ان کو انفارمیشن دینی ہے. میتھڈ آف چلڈرن کمیونیکیشن ود چلڈرن, اس میں بھی ہم وربل جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے فیس ٹو فیس انٹریکشن تھی, زیادہ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گی. وربلی ہم وربل کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. انفینٹس جو ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اس میں فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے, لیکن انفینٹ جو ہے وہ کرائے کریں گے, وہ کریں گے اینڈ رسپونڈ کرتے ہیں ٹو دیئر انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. پیرنٹس کیئر گیور نیڈ ٹو لرن دا کیوز آف دا انفینٹ اور چائلڈ, ٹھیک ہے جی. تو وہ اس طرح سے کرائے اور کو کے تھرو جو ہے وہ رسپانس شو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بی مائنڈ فل آف لانگ پازز نہیں ہونے چاہیے, ریپڈ اسپیچ نہیں ہونے چاہیے, اینڈ انگیجنگ اپروپریٹ انڈیویجول ان دا کمیونیکیشن پروسیس, ٹھیک ہے جی. گیئر کمیونیکیشن ٹو دا کوگنیٹو اینڈ ڈیولپمنٹل لیول میں چاہیے, ہمیشہ جب بھی کمیونیکیشن کرنی ہے بچوں کے ساتھ تو اس کے کوگنیٹو اور ڈیولپمنٹل لیول کے اکارڈنگ جو ہے کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کس لیول پہ ہے, ٹوڈلر ہے, پری اسکولر ہے, کس اسٹیج پہ ہے, کس ایج پہ ہے, تو اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے. اس کے علاوہ نان وربل میں ہم نے گیسچر باڈی لینگویج وغیرہ یوز کرتے ہیں. ویژول میں ہم کین انکلوڈ سائنس, فوٹوز اینڈ السٹریشن وغیرہ یوز کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. ڈفرینٹ قسم کے سائن الفابیٹس وغیرہ کے, فروٹس کے, ویجیٹیبلس کے ڈرائنگ پکچرز وغیرہ ہم اس کو دکھا سکتے ہیں. پلے میں ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے پلے کرے اور اپنے فیئرس کو, اپنی فیلنگس کو جو ہے وہ نان وربل مینر میں ایکسپریس کرے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ چلڈرن بیس دیئر ویوز آن دا ریلیشن شپ اینڈ ایکسپیرینس ود دیئر ڈیلی لائف. جو ڈیلی لائف میں ان کے ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ اپنے ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرسز کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ آنٹی اچھی ہیں, میں نے اسی سے انجیکشن لگوانا ہے, دوسری سے میں نے نہیں لگوانا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں پھر وہ آتی ہیں. تو وہ جب ان کا ریلیشن شپ اچھا ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ اپنے سارے کام جو ہے اسی جو ہے نرس سے جو ہے وہ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انفینٹس اینڈ چلڈرن ود آلٹرڈ ہیئرنگ میں ہیو ڈیلیڈ کمیونیکیشن, ایسے بچے جن میں ہیئرنگ کا پرابلم ہوگا ان میں کمیونیکیشن بھی ڈیلے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ ایگزامپل دیکھیں, پکچر دیکھیں تو اس میں جو ہے کس طرح سے پلے کریں, کس طرح سے اپنی فیئرس کو. اچھا جی, اب ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے ود انفینٹ کے ساتھ جو کہ نیو بورن ٹو 12 months کے بیبیز ہیں. اس میں ہے جی دس از اے ٹائم آف ریپڈ فزیکل اینڈ ڈیولپمنٹل گروتھ, دا باڈی سسٹمز آر میچورنگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس, ٹھیک ہے. جس میں باڈی سسٹم جو ہے میچور ہو رہے ہوتے ہیں اور اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو سوشل ڈیولپمنٹ از انفلوئنسڈ بائی دا انفینٹس انوائرمنٹ اینڈ دا اٹیچمنٹ ڈیولپ ود دا پیرنٹس اینڈ کیئر گیور, ٹھیک ہے جی. زیادہ تر اس میں فزیکل گروتھ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, میچوریشن ہو رہی ہوتی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں اس میں کیئر ٹیکر اور جو مدر وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو کرائے اور کو کے تھرو جو ہے وہ اپنا رسپانس شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انفینٹس آر انیبل ٹو وربلائز نیڈس, کنسرن اینڈ ڈسکمفرٹس, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ نے زیادہ تر جو ہوتا ہے کیونکہ وہ وربلائز نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کو وہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو بھی بھوک لگی ہے یا ڈائپر چینج ہونے والا ہے یا وہ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہیں. تو وہ اس میں پھر کیا کرتے ہیں بچے جو انفینٹ ہوتے ہیں وہ نان وربل بیہیویئر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شو کرتے ہیں, جس سے پھر ہمیں رسپانس مل جاتا ہے کہ اچھا بچے کو بھوک لگی ہے, بچے کا ڈائپر چینج ہونے والا ہے, بچہ کرائے کر رہا ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی ڈسکمفرٹ ہے, ٹھیک ہے جی. تو نان وربل بیہیویئر جو ہے اس میں ہے جی اسمائلنگ اینڈ پروموٹ سوشلائزیشن. دین ہے جی انفینٹس ڈسپلے کرائنگ اینڈ کوئنگ, کرائی کرتے ہیں اور کو شو کرتے ہیں. اور جب ہنگری ہوتے ہیں یا جب ان کا ڈائپر جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا پین یا ڈسکمفرٹ میں ہوتے ہیں تو انفینٹس جو ہیں پھر کرائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن انفینٹس جو ہے وہ جو ہے کو رسپانس تب شو کریں گے جب وہ کنٹینٹ ہوں گے اور ہیپی ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ انفینٹس آر اوپن کوائٹ آبزرونگ دا انوائرمنٹ اراؤنڈ دیم. ٹھیک ہے جی. انفینٹس رسپونڈ ٹو دا نان وربل بیہیویئرز آف دا اڈلٹس. اسی طرح جو ہے کیونکہ وہ اپنے زیادہ تر رسپانسز جو ہیں وہ نان وربلی شو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ ہم ایز اڈلٹ جب ان کے سامنے کچھ بیہیویئر شو کرتے ہیں تو وہ ہمارے بھی نوٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ٹچ ہم نے کیا، سافٹلی ٹچ کیا یا ہم نے ہارشلی ٹچ کیا ہے. ساؤنڈ جو ہے اس میں ہماری زیادہ اگر آپ شور سے جو ہے ساؤنڈ سے ان سے بات کرتے ہیں تو بچے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کرائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹون آف وائس جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. دین ہے جی ابزرو پیرنٹس اینڈ چائلڈ کیئر گیورز انسٹرکشنز اینڈ ہینڈلنگ آف دا انفینٹ. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہینڈل کس طرح سے کر رہے ہیں، پیرنٹ کے ساتھ اس کا انٹریکشن کس طرح سے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایز اے نرس جو ہے آبزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سپریشن انگزائٹی ایک ہے، جیسے ہی ہم بچوں کو مدر سے یا کیئر ٹیکر سے الگ کرتے ہیں تو ایک دم وہ اینشیس ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپریشن انگزائٹی ہے. اس کے علاوہ بچوں میں فیئر آف اسٹرینجرز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی نیا پرسن آیا، فیملی میں آ گیا، گھر میں آ گیا یا ہاسپٹل میں آ گیا تو وہ فیئر آف اسٹرینجرز بھی ہوتا ہے. ٹیمپرامنٹ اینڈ ڈسپوزیشن ہے. کہ کس طرح سے بیبی جو ہے ینگر بیبی جو ہے اس بیبی کو فیڈ کرا رہی سبلنگ ہے، اور کس طرح سے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ جو بھی چھوٹے بہن بھائی ہوں ان کو وہ نرس کریں، ان کو پکڑیں، ان کو فیڈنگ کرائیں. ٹھیک ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ انفینٹ ٹو فیل اینڈ ٹچ دا انوائرمنٹ اراؤنڈ دیم. اچھا جی. کمیونیکیشن ود ٹولڈرز اینڈ پری اسکولرز آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. ینگر دین 5 year old جو ہے جتنے بھی چلڈرن ہیں وہ ٹولڈر اور پری اسکولر میں آتے ہیں. اور اس میں کیا ہو رہتا ہے، دس از اے ٹائم آف انٹینس ایکسپلوریشن آف دا چائلڈز انوائرمنٹ. ٹھیک ہے جب ورلڈ کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں کیوریس ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ کس طرح سے ہے اور کیسے ہے، تو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیول پہ اس کے کوشچن جو ہیں وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ زیادہ کوشچن کرتے ہیں بچے. The young child learns more of his or her environment while also exhibiting some negative behaviors including tantrum, emotional outbursts. اسی میں جو ہے وہ ٹینٹرمز جو ہے نیگیٹو بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں، جس کو ہم ٹینٹرم کہتے ہیں اور اس کو ہم ایموشنل آؤٹ برسٹ بھی کہتے ہیں. اگر کوئی اس کو چیز اس کی من پسند نہیں ملی یا وہ جو اینگری ہو جائے گا اور وہ ایموشنل آؤٹ برسٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں. اس کے علاوہ دس ٹائم کین بی اوور ویلمنگ اینڈ چیلنجنگ فار پیرنٹس اینڈ کیئر گیورز بٹ از این امپورٹنٹ پیریڈ آف ڈیولپمنٹ فار دا چائلڈ. مچ کوگنیٹو سوشل سائیکو سوشل اینڈ بایولوجیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ از اکرنگ. اس ٹائم پیریڈ پہ اس کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوگنیٹو طور پہ بھی، سوشلی اور سائیکولوجیکلی بھی. تو یہ زیادہ چیلنجنگ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ وہ ایکسپلور کر رہا ہے بچہ تو اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس لیول پہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ٹینٹرم ہے، بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو وہ شور شرابہ کرنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یا کوئی من پسند جو ہے ٹوائے نہیں ملا یا کسی مدر نے جو ہے اس کو بچوں کے ساتھ پلے میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے. تو وہ ضدی قسم کے ہو جاتے ہیں اس میں. اچھا جی. اس کے علاوہ چلڈرن آف دس ایج آر ٹیپیکلی ایگوسینٹرک ہو جاتے ہیں اور unable to think from another person's point of view. ٹھیک ہے جی. وہ دوسرے کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے اور اس کے پیرنٹس جو کیا کہہ رہے ہیں، کیئر ٹیکر کیا کہہ رہا ہے، سراؤنڈنگ میں جو بھی پرسن ہے کہہ رہا ہے اس کو وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. وہ جسٹ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں. یوز اسٹیٹمنٹ سچ ایز گڈ جاب انسٹیڈ آف گڈ بوائے یا گڈ گرل کی بجائے وہ گڈ جاب کے اسٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ چلڈرن آف دس ایج نیڈ ٹو فیل اینڈ ٹچ دا تھنگز اراؤنڈ دیم ٹو گین نالج آف اینڈ ایکسپیریمنٹ ود ان نون انوائرمنٹس. ٹھیک ہے. جو ان نون انوائرمنٹس ہیں اس کے بارے میں وہ نالج وغیرہ اس ٹائم پہ وہ لرن کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پلے کر رہے ہیں ود میڈیکل آبجیکٹس کے ساتھ اور ڈفرینٹ قسم کی ان کو اپرچونیٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے اور وہ اس میں ڈفرینٹ قسم کا رسپانس شو کر رہے ہیں، تو اس میں آ سکتا ہے۔ آمنہ آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کریں، باقی اسٹوڈنٹس کو وائس اور ویڈیو آ رہی ہے، کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ یہ دیکھتے ہیں کچھ پکچرز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل پلے کی، ٹھیک ہے جی، ٹوائز وغیرہ ہیں، میڈیکل پلے ہے، اگر کوئی آپ نے پروسیجر کرنا ہے بچے کے ساتھ تو آپ اس کو کس طرح سے میڈیکل جو ہے اکوپمنٹ وغیرہ یوٹیلائز کر کے اس کو لرن کرا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسکول ایج چلڈرن ہے اس کے ساتھ آپ نے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس میں ایجز 6 to 12 ایئرس آ جاتے ہیں، اس کے بچے 6 سے 12 ایئر کے بچے آئیں گے، اور دس پیریڈ آف فزیکل اینڈ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی، اس میں فزیکل اور سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، انکلوڈز مینی مائلسٹونز سچ ایز اینٹرنگ اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلایا جا رہا ہے، کمیونیکیٹنگ انڈیپینڈنٹلی اینڈ بگننگ ٹو کنسیپچلائز انوائرمنٹ، ٹھیک ہے جی، اس میں ڈفرینٹ قسم کے اس کے ڈیولپمنٹل مائلسٹون جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیول پہ بھی ہم نے بچے کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ایج لیول ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کمیونیکیشن ڈائریکٹلی ود چلڈرن آف دس ایج از equally important as communicating with their parents، جتنا امپورٹنٹ پیرنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ بچوں کے ساتھ بھی ہے اس لیول پہ، ٹھیک ہے جی، اس پہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسکول ایج چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ انرجیٹک ہوتے ہیں اینڈ وانٹ آنسرز ٹو دا کویسچن دے ہیو، they want to develop connection and ties with information learned and ask themselves and others why certain things occur and happen. The pediatrician must be aware of this in his or her communication with the school age child، ٹھیک ہے جی، اسکول ایج چلڈرن جو ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو لرن کرنا چاہیے، انرجیٹک ہیں بچے اور وہ جو بھی پوچھ رہے ہیں آپ نے ان کو کویسچن کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہاسپٹل سیٹنگ میں ہے تو ہاسپٹل سیٹنگ میں بھی جو ہے آپ اس کو ڈفرینٹ قسم کے کویسچن جو ہے، اگر کوئی پروسیجر کر رہے ہیں، انجیکشن کو لگانا ہے، میڈیکیشن کو دی جا رہی ہے، اس کو ابھی کون سی ڈائٹ دینی ہے، کس ٹائم پہ کون سا سیرپ دینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے اس لیول پہ پھر پوچھتے ہیں، تو آپ نے ان کو پراپر آنسر کرنا ہے۔ allow the school age child to be an active participant in care، ٹھیک ہے جی، آپ اسکول ایج چلڈرن کو جو ہے وہ نرسنگ کیئر پلان میں جو ہے وہ انوالو کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود سے برش کرو، اپنے خود سے گلوزنگ کرو، ہیئر کوم کرو، آپ ڈفرینٹ قسم کے جو اس کی جو اسکلز ہیں اس میں اس کو پارٹیسپیٹ کرا سکتے ہیں۔ سے ان کو جو ہے پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں اور اس سے ان کا کانفیڈینس بھی ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے اور زیادہ اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ دین ہے جی کمیونیکیشن
with adolescent children آپ نے adolescent جو children کے ساتھ کس طرح سے communicate کرنا ہے. اس میں ages 13 to 18 year کے آ سکتے ہیں. اور دس از اے ٹائم آف ڈیولپنگ انڈیپینڈنس اینڈ میچورٹی. ٹھیک ہے، جو اس میں انڈیپینڈنس آ جاتی ہے بچوں میں اور میچور ہو جاتے ہیں. اس میں adolescent child focus more on social networks and وہ زیادہ تر اپنے سوشل نیٹورکس اور جو جتنے بھی فرینڈس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے کنیکشن اس کا ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر جو ہے وہ پیئر پریشر بھی اس لیول پہ ہوتا ہے اور اپنے فرینڈس کو کاپی بھی کرتا ہے. تو اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی بات کمیونیکیٹ کرنی ہے تو ان کے فرینڈس کو انوالو کر کے جو ہے اور سوشل نیٹورک کو انوالو کر کے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. The adolescent child may seek counsel and feedback from sources other than parents and caregivers. ٹھیک ہے جی، پیرنٹس اور کیئر گیورس کے علاوہ جو ہے نا دوسرے سورسز سے بھی جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے اور اس کا کاؤنسلنگ جو ہے ریکوائر ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیکشول ڈیولپمنٹ انکلوڈنگ مینسٹریشن اینڈ میشن ہیز آلریڈی اکرڈ، کیونکہ وہ پوبرٹیکل اسٹیج پہ ہو جاتی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے. بیہیویئر میں فلکچویٹ بٹوین اڈلٹ اینڈ چائلڈ لائک. اس میں کبھی وہ چائلڈ لائک بیہیویئر شو کر رہے ہیں، کبھی وہ اڈلٹ لائک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بیہیویئر جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. Adolescents are independent with activities of daily living but still require adult supervision and input. کیونکہ وہ اپنے بہت سارے کام جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں ڈیلی لیونگ کی، ڈیلی روٹین کی، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے اڈلٹ کی سپرویژن ریکوائر ہوتی ہے تاکہ وہ کسی کی سپرویژن میں ہی جو ہے اپنے کام جو ہے پرفارم کریں. Adolescents are becoming more independent but still require adult supervision and input. اس کے علاوہ کریکٹرسٹکس آف کمیونیکیٹیو ڈیولپمنٹ ان ینگ چلڈرن میں جو ہے کمیونیکیٹیو ڈیولپمنٹ کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اس میں 3 اسٹیجز ہیں، جس میں پڑ لوکیشنری اسٹیج ہے، ایمرجنگ لوکیشنری اسٹیج ہے اور کنونشنل لوکیشنری ایمرجنگ لوکیشنری اسٹیج ہے. پرڈ لوکیشنری اسٹیج ہے، اس میں 0 to 8 to 9 months کے بچے آتے ہیں اور چائلڈ از ریفلیکسو ٹو اسٹیمولا. جیسے ہی اس کو اسٹیمولس کوئی مل جاتا ہے تو وہ اس کے رسپانس میں ریفلیکس جو ہے وہ شو کرے گا. اس کے علاوہ چائلڈ شوز انکریزنگ پرپز ان ایکشن. جیسے وہ ایکشن شو کرے گا وہ اپنا ایکشن جو بھی وہ پرفارم کرے گا وہ پرپز فلی پرفارم کرے گا. یعنی کہ اس کے ایکشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو اب جو ہے وہ کیا ریکوائر ہے، بچے کی کیا ضرورت ہے. وہ ڈائپرنگ کی ضرورت ہے، چینج کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو فیڈنگ کی ضرورت ہے، یا اس کو کوئی ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایمرجنگ لوکیشنری اسٹیج ہے جو کہ 8 to 9 months سے لے کے 12 to 15 months کے بیبیز میں آتے ہیں. اینڈ چائلڈ کمیونیکیٹ انٹینشنلی ود سگنلز اینڈ گیسچرز. میں چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ سگنلز اور گیسچر کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دین کنونشنل لوکیشن ایمرجنگ لوکیشنری اسٹیج ہے اور اس میں ہے جی 12 to 15 سے لے کے 18 to 24 months کے بیبیز آتے ہیں اور اس میں چائلڈ کمیونیکیٹ انٹینشنلی ود گیسچر، ووکلائزیشن اینڈ وربلائزیشن. اور اس لیول پہ آ کے بچے جو ہے وہ وربلائزیشن بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، پراپرلی اسپیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ کچھ نرسنگ کیئر گائیڈ لائنس ہیں جب ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے چلڈرن کے ساتھ. یہ جنرل ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو ایز اے نرس جو ہے آپ نے کیا کیا جو ہے مائنڈ میں رکھنا ہے. الاؤ چلڈرن ٹائم ٹو فیل کمفرٹیبل. سب سے پہلے آپ نے اس کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ دینا ہے. اس کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ وہ کمفرٹیبل ہے، وہ ریلیکس ہو بیبی. ٹھیک ہے جی، پراپرلی کمیونیکیشن کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو. اس کے علاوہ ہے جی اوائڈ سڈن اور ریپڈ ایڈوانسز. ٹھیک ہے جی. براڈ اسمائلس، ایکسٹینڈیڈ آئی کانٹیکٹ اینڈ ادر گیسچرز دیٹ مے بی سین ایز تھریٹننگ. ٹھیک ہے جی. بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے، وہ ویسے ہی ان کو اسٹرینجر کا فیئر ہوتا ہے، تو ایز اے اسٹرینجر جب آپ کو لیتے ہیں تو پہلے ہی وہ ڈرے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ آڈ قسم کے پوسچر گیسچر جو ہیں اس طرح کے شو کریں گے تو وہ اور ہی وہ تھریٹن ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹاک ٹو دا پیرنٹ اف دا چائلڈ از انیشلی شائے. اگر وہ انیشلی شائے ہے تو پھر آپ پیرنٹ سے بات کرنا اسٹارٹ کر دیں، ان سے انفارمیشن لینا شروع کر دیں. دین ہے جی communicate through transition objects such as dolls, puppets and stuffed animals before requesting a young child wrapping. اگر اس کے پاس کوئی ٹوائے ہے تو آپ جو ہے نا ٹوائے سے ریلیٹڈ پہلے کویشچن کر سکتے ہیں. آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے، ٹیمپو ڈیولپ کرنا ہے، تو پہلے آپ ٹوائے سے جو ہے اس کے بارے میں کویشچن کریں گے. دین پھر جو ہے آپ کے چلڈرن سے جو ہے بات کریں گے. دین ہے جی
give older children the opportunity to talk without the parents present. ٹھیک ہے جی، آپ نے older children کو opportunity بھی دے سکتے ہیں کہ اگر اس کے پیرنٹس پریزنٹ نہیں ہیں پھر بھی جو ہے آپ اس کے ساتھ بات کرنے کا اس کو موقع دیں. assume a position that is at eye level with the child. اس کے آئی لیول پہ کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا لیول جو ڈسٹینس ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. سٹنگ پوزیشن میں جائیں تو آپ بھی سٹنگ میں آ جائیں. اگر وہ لائن پوزیشن میں ہے تو آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے پوزیشن بنائیں. اس کے علاوہ اسپیک ان کوائٹ انہرڈ اینڈ کانفیڈنٹ وائس. ٹھیک ہے جو کوائٹ ہونی چاہیے. آپ پولائٹلی جو ہے آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے. انہرڈ یعنی کہ جلدی میں بات نہیں کرنی ہے اور ریلیکس موڈ میں بات کرنی ہے اس کے ساتھ. اینڈ کانفیڈنٹ وائس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اسپیک کلیئرلی بی اسپیسیفک اینڈ یوز سمپل ورڈز اینڈ شارٹ سینٹینسز. ٹھیک ہے جی، جو کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے اس لیے سمپل ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں. آل کلیئر ہونا چاہیے. اسٹیٹ ڈائریکشنز اینڈ سجیشنز پازیٹیولی. آپ نے جو بھی اس کو ڈائریکشن دینی ہے، جو بھی سجیشن دینی ہے وہ آپ نے اس کو پازیٹیولی دینی ہے اور آپ نے اس پہ جو ہے نیگیٹیولی جو ہے وہ جو امپریشن نہیں دینا. اس کے علاوہ آفر چوائس اونلی وین ون ایگزسٹ. آپ نے اس کو آفرز کر سکتے ہیں چوائسیز. فار ایگزامپل میڈیکیشن میں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کسی بچے کو کہ اگر آپ انجیکشن نہیں لگوانا چاہتے تو آپ جو ہے سیرپ لے لیں، تو آپ نے اسی فون تبھی کہنا ہے اگر اس کا آلٹرنیٹ سیرپ آپ کے پاس موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو انجیکشن ہی لگانا ہے. اس کے علاوہ بھی آنیسٹ ود چلڈرن کے ساتھ ہمیشہ آنیسٹی شو کریں. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ کریں اور الاؤ چلڈرن ٹو ایکسپریس دیئر کنسرنز اینڈ فیئرس. ٹھیک ہے جی، ان کے جو بھی کنسرنز ہیں اور فیئرز ہیں اس کے بارے میں اس کو ایکسپریس کریں. اس کو آپ جو ہے ایکٹیویٹی جو ہے ہیلپ کریں کہ وہ پلے کرے پراپرلی. جی، تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے کرنا ہے. الاؤ کرنا ہے چائلڈ کو ٹو ایکسپریس الاؤ چلڈرن الاؤ چلڈرن ٹو ایکسپریس دیئر کنسرنز اینڈ فیئرس. ٹھیک ہے جی، اس میں آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن تکنیک جو ہے وہ ڈفرینٹ ورائٹی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. اس میں وہ ڈفرینٹ چینلز یوز کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن جو ہے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جب بھی کمیونیکیشن کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ پولائٹلی کرنی ہے، ریلیکس رہنا ہے. بچوں کے لیول پہ آ کے بات کرنی ہے. اس کے ڈیولپمنٹل ایج کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہر چیز بھی بچوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتی. آپ نے اس کے ڈیولپمنٹل لیول اور اس کا جو ایج گروپ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کے ان سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اتنا ہی نالج ان کو دیں جتنا وہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ جو کمپلیکس ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر آپ نے جو ہے سمپل اور کنسائز ورڈ جو ہیں وہ یوز کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں نرس ازیومز پوزیشن ایٹ چائلڈ لیول. ٹھیک ہے، اس کے لیول پہ آ کے جو ہے نرس بات کر رہی ہے.
اس کے علاوہ اڈلٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کی کچھ گائیڈ لائنس ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, بلڈ اے فاؤنڈیشن, آپ نے فاؤنڈیشن ڈیولپ کرنی ہے, ٹرسٹنگ ریلیشن شپ اس کے ساتھ جو ہے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ اڈلٹ سے بات کرتے ہیں اسی طرح آپ اڈلٹس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اسپینڈ ٹائم ٹوگیدر, اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم ٹوگیدر جو ہے اسپینڈ کریں تاکہ وہ جو ہے آپ پہ ٹرسٹ کرے, آپ کے ساتھ کوپریشن شو کرے. اس کے علاوہ انکریج کریں گے ایکسپریشن آف آئیڈیاز اینڈ فیلنگز. آپ پیشنٹ کو کہیں گے, آپ اڈلٹس کو کہیں گے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, آپ اپنے آئیڈیاز بتائیں, وہ اپنی فیلنگس کو شیئر کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رسپیکٹ دیئر ویوز, ان کے جو ویوز ہیں اس کو رسپیکٹ جو ہے پے کریں گے. دین ٹالریٹ کریں گے ڈفرینسز کون سے ہیں اس میں. کلچرل ڈفرینسز آ سکتے ہیں, لینگویج ڈفرینسز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کچھ ڈفرینٹ قسم کی کمیونیکیشن بیریئرز بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو جو بھی ڈفرینسز ہیں آپ اس کو ٹالریٹ کریں. دین پریز کریں گڈ پوائنٹس. اڈلٹس جو ہے جو گڈ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں آپ ان کو پریز کر سکتے ہیں, آپ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. دین ہے جو رسپیکٹ فار پرائیویسی, آپ ان کو پراپر پرائیویسی دیں. ٹھیک ہے, جو ان کی پرائیویسی کا خیال کریں. اینڈ سیٹ آ گڈ ایگزامپل. ٹھیک ہے جی. آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ جو ہے اس کو جو ہے بتا سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. کمیونیکیٹ افیکٹولی. اس کے علاوہ گیو انڈیوائڈیڈ اٹینشن. ٹھیک ہے. جو انڈیوائڈیڈ اٹینشن کا مطلب ہے جب آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے پراپر ان کو ہی ساری چیزیں جو ہے کمیونیکیٹ کرنی ہیں. آپ ساتھ میں دوسری جو ہے اپنے کام بالکل جو ہے ایک طرف کر دیں اور جو ہے کیئرفلی جو ہے کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے جی. لسن اینڈ لسن. آپ یہ اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اڈلٹس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں تو آپ نے ان کی جو آئیڈیاز ہیں, فیلنگس ہیں, ایکسپریشن ہیں, اس کو لسن کریں. بی کرٹیس, کام اینڈ اوپن مائنڈیڈ. ٹھیک ہے جی. اوپن مائنڈیڈ رہیں, کام رہیں. ٹرائی ناٹ ٹو اوور ریئیکٹ. اف یو ڈو ٹیک اے بریک. اوور ریئیکٹ نہ کریں. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو بریک لیں اور اسے کہیں کہ ہم بریک کے بعد جو ہے 5 to 10 منٹس کے بریک کے بعد جو ہے ہم دوبارہ بات کریں گے. اوائڈ ججنگ اور کرٹیسائزنگ. ججنگ اور کرٹیسائزنگ سے اوائڈ کریں. کبھی بھی آپ نے ان کو جج نہیں کرنا, کبھی کرٹیسائز نہیں کرنا. اوائڈ دی تھرڈ ڈگری آف کنٹینیوس کویسچننگ. ٹھیک ہے جی. تھرڈ ڈگری جو ہوتے ہیں وہ ٹارچرنگ کویسچنز ہوتے ہیں, تو وہ آپ نے ان سے اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ چوز امپورٹنٹ ایشوز وین ٹیکنگ اے اسٹینڈ. ٹھیک ہے جی. آفٹر ٹیکنگ اے اسٹینڈ تھنک تھرو آل آپشنز اینڈ میک ایکسپیکٹیشنز کلیئر. ٹھیک ہے جی. آپ ایک امپورٹنٹ ایشوز کو چوز کر سکتے ہیں جس میں اس کو اسٹینڈ لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو گائڈ کرنا ہے. جب آپ نے اسٹینڈ لیا ہے تو پھر آپ نے اس کے تمام جو آپشنز ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کی جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اس کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی کوئری ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے کمیونیکیشن اور پھر ہم نے کمیونیکیشن کس طرح سے فیملیز اور چلڈرن کے ساتھ کرنی ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے لرن کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جرنل پیڈیاٹرکس میں آتا ہے, تو جرنل میں بہت سارے کویشچن آ جاتے ہیں.